بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ بچے کی شخصیت، جذباتی مضبوطی اور روحانی طاقت کا سب سے بڑا راز ماں کی عادات اور اس کے عمل میں چھپا ہوتا ہے۔ اور ماں کی عبادت، ماں کی روحانی کیفیت، اس کی دعائیں اور اس کا گھر میں محبت اور ذکر کا ماحول بچے کے دل و دماغ میں مثبت اثرات چھوڑتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ کون سی ایسی عادات ہیں جو ایک ماں کو اپنے بچے کو مضبوط بنانے کے لیے اپنانی چاہیے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل نورینیہ۔ امید کرتی ہوں کہ میری سب پیاری بہنیں بالکل ٹھیک ہوں گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ان 5 اہم عادات کی طرف جو کہ ایک بچے کو واقعی مضبوط، بااخلاق اور جذباتی طور پر متوازن بناتی ہیں۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل دیکھیں اور تمام پوائنٹس جو ہیں انہیں نوٹ ڈاؤن کر لیں تو یقین مانیں آپ کے بچوں کی زندگی بدل جائے گی۔ تو دیکھیں، بچے کی تربیت میں سب سے پہلی اور سب سے اہم عادت جو ہے وہ ہے صبر اور برداشت۔ کیونکہ دیکھیں، ایک مضبوط ماں جو ہوتی ہے وہ ہر صورتحال کو جو ہے وہ صبر، برداشت اور حکمت کے ساتھ سنبھالتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جب بچہ ضد کرتا ہے یا غصہ کرتا ہے یا جذباتی ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہے ماں بھی فوراً سے غصے میں آ جاتی ہے، کیونکہ اسے بھی خود سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اور یہی سے جو ہے وہ بچے کی شخصیت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک ماں کی اپنی شخصیت سٹرونگ ہوگی تو وہ فوراً رد عمل کبھی بھی نہیں دے گی اور بڑی خوبصورتی اور حکمت کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو سلجھا لے گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ اگر کبھی غصہ آ بھی جائے تو فوراً جو ہے وہ وضو کریں، نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور پھر نہایت نرمی سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ تو دیکھیں، انشاءاللہ جو ہے وہ اس پر بہت اچھا اثر ہوگا، کیونکہ ماں کی دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ تو بچے کے حق میں مسلسل دعا کرتی رہیں، اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتی رہیں کہ غصہ آتا ہے اسے یا آپ کی بات نہیں سنتا ہے، اور یہ نہیں کہ آپ خود جذباتی ہو جائیں کہ میں تو روز دعا کرتی ہوں لیکن قبول نہیں ہو رہی۔ نہیں، بس یقین اور امید کے ساتھ اپنے بچے کے حق میں دعا کرتی رہیں، کیونکہ ماں کا صبر ہی بچے کے دل کو پرسکون رکھتا ہے اور اس کی شخصیت کو پر اعتماد بناتا ہے۔ اسی طرح بچے کی تربیت کے سلسلے میں دوسری اہم بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ عزت، احترام اور محبت جو ہے یہ تربیت کے لیے بنیادی چیزیں ہیں۔ جس طرح ہم بڑوں کی عزت کرتے ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہیں، اسی طرح بچوں کو بھی عزت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک سمجھدار ماں جو ہے وہ بچے کی بات کو بہت اہمیت دیتی ہے، اس کی رائے سنتی ہے اور اس سے عزت کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اور تربیت صرف حکم دینے سے کبھی بھی نہیں ہوتی، بلکہ محبت، احترام اور حوصلہ افزائی سے ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر ماں جب بچے سے اس طرح کی حوصلہ افزا باتیں کہتی ہے کہ میں تمہیں سمجھتی ہوں، تم اہم ہو، ہم مل کر بہتر کریں گے، تو یقین مانیں بچہ اندر سے مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کو عزت دیں تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ بچوں کو عزت دیں، کیونکہ آپ کا بچے کو عزت دینا، اس کا احترام کرنا اور اس کے ساتھ نرمی اور محبت اور شفقت سے پیش آنا جو ہے وہ اس کی شخصیت کو نکھار دے گا اور سنوار دے گا۔ اسی طرح سے بچے کی تربیت کے سلسلے میں تیسری اہم بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیشہ بچے کے ساتھ پہلے آپ دوستی بنائیں اور اس کے بعد جو ہے اس کی اصلاح کریں، کیونکہ اکثر لوگ بچے کی غلطی دیکھ کر فوراً ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایک مضبوط ماں پہلے جو ہے وہ بچے کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں، تم پریشان ہو، کیا ہوا ہے، میرے ساتھ بات کرو۔ تو جب بچہ یہ سنتا ہے یہ باتیں، تو وہ پھر اس کو ماں کے اوپر ایسا اعتماد آ جاتا ہے کہ وہ کھل کر اپنی بات جو ہے وہ ماں کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اور پھر ایک مضبوط ماں جو ہے وہ نرمی سے اور حکمت کے ساتھ اس کی غلطی جو ہے وہ درست کرتی ہے، اور اس طرح ماں اور بچے کا جو تعلق ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہی مضبوطی بچے کو جو ہے وہ جذباتی طور پر بہت زیادہ سٹرونگ بنا دیتی ہے۔ اور ماں کا جو اپنا عملی کردار ہے اپنے عمل سے جس طرح سے وہ بچے کو سکھا سکتی ہے ویسا کبھی بھی کوئی بھی نہیں سکھا سکتا۔ تو یہاں پر جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ اسی طرح سے ماں کے اپنے عملی کردار کے حوالے سے ہے۔ تو اسے سمجھانے کے لیے صرف ایک سمپل اور پریکٹیکل سی بات آپ سے کروں گی کہ دیکھیں، دن بھر میں ماں کا جو رویہ ہوتا ہے اور ماں جو ہے وہ جس طرح سے جو ہے وہ بچے کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہے یا لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہے، وہی دراصل ماں کا کردار ہوتا ہے۔ اور اگر ماں خود سچ بولتی ہے تو بچہ بھی جو ہے وہ سچ سیکھتا ہے، اگر ماں جو ہے وہ صبر کرتی ہے تو بچہ بھی صبر سیکھتا ہے، غصہ کرتی ہے تو غصہ کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری عادات جو ہیں وہ ماں کے ذریعے سے جو ہے وہ بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک ماں کو جو ہے وہ اپنی عادات کے سلسلے میں، اپنے رویے کے سلسلے میں جو ہے وہ بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ خاص طور پر بچے جس وقت چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ان کی عمر نہیں ہے، وہ کیا سیکھیں گے یا انہیں کیا سکھانا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہی عمر جو ہے یہیں سے بچے کی عادات جو ہے وہ پختہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر ماں کی اپنی سیرت اور اس کا اپنا اخلاق اور اس کا کردار اعلیٰ ہوگا، مثالی ہوگا، تو پھر بچے کی بنیاد بہت اچھی بنے گی۔
اسی طرح پانچواں اور اہم پوائنٹ جو ہے نا، جس کا میں ہمیشہ سے ذکر کرتی ہوں اور انشاءاللہ کرتی رہوں گی، جو کہ بچے کی شخصیت کے سلسلے میں نا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور وہ ہے ایک ماں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، ایک ماں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق، دعا کے ساتھ تعلق، ذکر کے ساتھ تعلق۔ کیونکہ دیکھیں، ایک ماں کی جو ہے نا وہ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ بچہ صرف بڑا ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ مضبوط بھی ہو، با اخلاق بھی ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا وہ سیرت کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہو کہ جس کے ساتھ جڑ کر اس کا جو ہے ایمان بھی مضبوط ہو۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تربیت جو ہے نا وہ کبھی بھی سختی سے نہیں کی جاتی، بلکہ محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ عادات نہ صرف آپ کے بچوں کو جذباتی طور پر مضبوط بنائیں گی، بلکہ آپ کے لیے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گی۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کن کن باتوں کا خیال رکھتی ہیں۔ ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں اس خوبصورت دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اپنی امان میں رکھے، اور آپ کے دلوں کو نور سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔